أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سبع اور عشرہ روایت دیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں اجرا کس طرح کرنا یہ دیکھا تھا. اس میں دو طریقے ہیں. ایک، اگر ہم ہر ایک امام کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو اس کو قرأت منفردہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سب ائمہ کو ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں جمع. تو جمع میں تین طریقے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو دیکھے: جمع وقفی، جمع عطفی، جمع حرفی. جمع وقفی میں ہم نے یہ دیکھے کہ ہر آیت شروع کر کے وقت تک جانا ہے اور ہر امام کو اس کے اختلاف نکالنا ہے، اور جو امام اس میں مندرج ہو جا رہے ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد حرفی میں ہم نے دیکھے کہ جو اختلاف جہاں ہے اس کو وہیں پر ریپیٹ کرنا اور آگے بڑھنا. تیسرا جو تھا حرف جمع عطفی، تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھے کہ پورے ائمہ کو کس طرح نکالنا ہے. تو آج ہم اس کی مثال دیکھ رہے ہیں. ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو یہ پہلی جب ہم پڑھتے شروع آیت سے وقت تک، تو یہ قالون رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر جو جو اختلاف ہے وہ نکل جاتے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میم جمع جو ہے، تو اس میں قالون رحمۃ اللہ علیہ کے دو وجہ ہیں: ایک سکون میم جمع اور صلہ میم جمع. تو پہلی بار جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سکون میم جمع کی ایک وجہ نکل جا رہی. اب عطفی میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وقت سے قریب اور کون نکلتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت سے قریب بمؤمنین میں جو اختلاف ہے وہ سوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو اس کو ہم ابدال حمزہ سے اگر پڑھ لیتے ہیں بمؤمنین تو یہ سوسی رحمۃ اللہ علیہ نکل جاتا. اس کے بعد ہم اور پیچھے سے ادھر جاتے ہیں. تو بمؤمنین کے بعد وما ہم ہے، تو ہم جو ہے تو یہاں پر میم جمع ہے. تو میم جمع میں دوسرا اختلاف یہاں نکل جاتا ہے قالون رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ وہاں سے یہاں تک آیت میں اور کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کو ہم اگر پڑھ لیتے ہیں وما ہم بمؤمنین، تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری وجہ نکل جاتی. اس کے بعد ہم اور پیچھے جاتے ہیں تو بالیوم الآخر پہ جب آتے ہیں تو یہاں پر ابدال ہے جو ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور یہاں پر ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تسلیس ہے آمنا میں. تو اگر آمنا کے دو حرکت لے کر ہم بالیوم الآخر پڑھ لیتے ہیں وما ہم بمؤمنین، تو ورش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وجہ نکل جاتی. اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ بالیوم الآخری میں دوسری وجہ جو ہے سخت کی ہے. تو یہاں پر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو غننے کے ساتھ پڑا ہوا ہے وہ ہم من یقول کو لے کر بالیوم الآخری سخت کی ایک وجہ لیتے ہیں تو خلاد رحمۃ اللہ علیہ یہاں نکل جاتے. اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ آمنا ہے. تو آمنا میں دوسری وجہ جو ہے تو چار حرکت کی ہے توسط کی. تو آمنا پڑھ کے ہم بالیوم الآخری پڑھ لیں گے تو ورش رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری وجہ نکل جائیں گے. یہاں سے ہم جائیں گے پیچھے سے، آمنا پہ 6 حرکت پڑھ لیں گے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین ابدال کے ساتھ. تو یہ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری وجہ نکل جائیں گی. اس کے بعد یہاں پر ادغام بلا غنہ ہم اب کر لیتے ہیں میں یقولو، اور باقی سب کانسٹنٹ ہے آمنا باللہ
اور ادھر سخت کر لیتے ہیں تو خلف رحمۃ اللہ علیہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو اختلاف ہے وہ من الناس میں ہے، تو دوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر امالہ کرتے ہیں، تو اب اس کو پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر دوری رحمۃ اللہ نے، تو اس میں سے دیکھنا ہم کو یہ تھا کہ جماعت بھی کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ تھا کہ پہلی بار قالون رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا ہے، ان کے تمام اختلاف اس میں جو نکلتے وہ پہلی وجہ ہو جائیں گی، اس کے بعد ہر بار آپ کو وقت سے قریب دیکھ کر جو امام نکل رہے ہیں ان کو نکالنا۔ صدق اللہ العظیم۔